اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ختم قرآن آج ہماری اس مسجد میں ہوا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے کہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے اس پر بندہ جو دعا مانگتا ہے حق تعالی شان ہو ان بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمارے پاس دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ہیں۔ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کا پھر آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی آخری راتیں چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر سمائے دنیا پر تشریف فرمانے بندوں کی باتیں دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے، ان کی کیا تکلیفیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پوری توجہ دھیان سے ہماری سب باتیں سن رہے ہیں، اور فرشتوں کے پاس ندائیں کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی پریشانی کا دور کرنے والا کہ اس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا پریشان کہ اس کو روزی عطا کی جائے۔
پوری رات یہ ندائیں لگتی ہے۔ اور دوسری ایک بات کہ بھائی رمضان میں روزے دار کی ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے، تو یہ رات کا موقع ہے، ہمیں مانگنا ہے اور اس امید سے مانگنا ہے کہ ہمارا رب سننے والا دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی سنتا نہیں اور دیتا نہیں ہے۔ دنیا والے دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، لیکن رب کریم نے کبھی بھی ہم پر احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندے اتنی نعمتیں میں نے تجھے دے رکھی ہے۔ تو پوری توجہ دھیان سے مانگے۔ غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتے، اس لیے جتنا بھی مانگے دل کھول کر، رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ پیارے بندوں کی پیاری پیاری دعائیں سن لیتے ہیں۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں حفاظ ہے، علماء ہے، قراء ہے، مبلغ ہے، محدث ہے، اور دین کے داعی ہے، اور کتنے سفید ریش ہے، معصوم معصوم بچے ہیں۔ اس میں سے کسی نہ کسی کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اس پر پورے مجمع کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دعا کریں گے، روشنیاں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی جائے، درود شریف پڑھ اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهر۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا فانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اشرح صدورنا بنور الإسلام، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين، اللهم اجعلنا من عبادك الراكعين، اللهم اجعلنا من عبادك الساجدين۔
لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألك الجنہ ونعوذ بك من النار اللہم انا نسألك رضاك والجنہ اللہم انا نسألك رضاك والجنہ ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا کاشف المہمات ویا حل المشکلات یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا راحم المساکین اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والخطايا والامراض اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ در در کے بھیکاری ہیں اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں عاصی ہے نافرمان ہیں مجرم ہیں غدار ہیں اے اللہ زندگی بھر آپ کی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور آپ ہی کے ساتھ بغاوت کرتے رہے پیارے اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہم نے اس ایمان کے قیمتی ہیرے کی کوئی قدر نہیں کی یہی وہ ایمان کا ہیرا ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے مارے کھائی اسی کے لیے صحابہ اکرام نے گردنیں کٹوائی اسی کے لیے بیوی کو یتیم بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروایا اے اللہ وہ پیارا دین جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام نے بڑی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا اے اللہ آج ہم نے اس دین کی دھجیاں اڑا دی ہے اس دین کے جنازے نکال دیے ہیں اے اللہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کیا مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں اے اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سراپا رحمت ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو سراپا خیر ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کا دکھ درد اور حامی اور ناصر بن جاتا ہے آج کا مسلمان لٹیرا بن گیا ہے اے اللہ آج کا مسلمان دنیا پرست بن گیا ہے آج کا مسلمان عیاش بن گیا ہے اے اللہ شراب ہم نے پی ہے اے اللہ جوئے ہم نے کھیلے ہیں بدکاریاں ہم نے کی ہے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوا ہے اے اللہ نام بدل بدل کر شراب کو پیتے رہے نام بدل بدل کر جوا اور گیمبلنگ کھیلتے رہے اے اللہ بہت گنہگار ہیں بہت بڑے نافرمان ہیں اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اے اللہ ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا فرشتے ہم سے سوال کریں گے ہم کیا جواب دیں گے اے اللہ منکر نکیر آئیں گے اے اللہ وہ فرشتے جب آئیں گے ان کی شکل و صورت دیکھ کر اچھے اچھوں کی ہوائیں نکل جائے گی اے اللہ اگر ایمان کمزور پڑ گیا اے اللہ اگر ہم وہاں صحیح جواب نہ دے سکے ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اے اللہ ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہمیں ناکام لوگوں میں داخل نہ کر دیا جائے رب کریم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ آپ غفار الذنوب ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آپ ستار العیوب ہے ہم سب کو عیوب پر پردہ پوشی فرما اے اللہ زندگی گناہوں میں ایسے ملوث ہو گئی ہے کہ کبھی زبان سے اللہ تعریف آپ کی تعریف کے کلمات نہیں نکلتے اے اللہ گناہوں میں زندگی ایسی ڈوبی ہے آنکھوں سے کبھی آنسوؤں کے قطرے نہیں بہتے اے اللہ آپ تو انتظار میں ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگے ان کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ہو جائے ان کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہے اور میں ان کی مغفرت کر دوں پیارے اللہ کوئی دن تو ایسا لا دیجئے کہ ہماری آنکھوں سے بھی موتیوں کی طرح آنسو ٹپکنے لگے اور وہ آنسو جب میدان محشر میں میزان کے اندر رکھا جائے تو ہمارا وہ آنسو جو آپ کے خوف سے اللہ آپ کے ڈر سے اور جہنم کے خوف سے بہا ہوگا اس کا وزن بڑھ جائے آپ ہماری مغفرت کر دیں آپ پورے مجمع کے سامنے کہہ دو کہ یہ میرا بندہ میرے لیے دنیا میں آنسو بہاتا تھا یہ میرا بندہ مجھ سے دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتا تھا یہ میرا بندہ مجھ سے دنیا میں خوف زدہ تھا آج وہ میرے پاس آیا ہے تو میری رحیمی کو یہ دیکھ لے گا میری کریمی کو دیکھ لے گا میں کیسا غفار ہوں اس کا اندازہ اسے آج ہو جائے گا اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما پیاری پیاری زندگی عطا فرما آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مبارک اور پیارا دین عطا فرمایا اے اللہ اس دین میں سراپا خیر ہیں اس میں رحمتیں ہیں اے اللہ ہماری حفاظت ہیں ہمارے لیے عزتیں ہیں لیکن یہ اللہ اسی دین کو ہم نے داؤ پر لگا دیا اسی
دین کو داؤ پر لگا کر ہم دنیا جمع کرنے لگے، اسی دین کے نسبت سے ہم دنیا کمانے لگے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، دین کو داؤ پر لگا کر دنیا کمانے والا نہ بنا، بلکہ ہماری دنیا کو دین پر نچھاور فرما دے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ایک طرف حضرت سمیہ ہوگی، وہ ہم سے پوچھے گی، سوال کرے گی کہ میں نے اس دین کے لیے اے اللہ اپنے اوپر نیزہ چلنا گوارا کیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، میں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا، اے امتیوں بتاؤ تم نے اس دین کے لیے کیا قربانی دی؟ اے اللہ اس میدان محشر میں بلال حبشی بھی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے اس دین کے لیے زمین پر مجھے رگڑا گیا، مجھے تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا گیا، وزنی پتھر میرے جسم پر رکھے گئے۔ اے اللہ وہ سوال کر دیں گے کہ میں نے اس دین پر کوئی آنچ آنے نہیں دی، میری زبان پر پھر بھی کلمہ جاری تھا، بتاؤ اس دین کے لیے تم نے کیا قربانی دی؟ آپ کے نواسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کھڑے ہو کر کہیں گے میرے نانا کے دین کے لیے میں نے گردنیں کٹوائی، میدان کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ اے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمارے پاس تو ڈھنگ کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں غافل دلوں سے پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں، اس انتظار میں پڑھتے ہیں کہ کب امام سلام پھیرے، کب ہم مسجد سے نکل کر چلے جائے، کب بازار میں گھومنے لگ جائے، کب جا کر دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائے۔ پیارے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معافی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ ہم صرف آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ماضی میں بہت گناہ ہوئے ہیں، بہت نافرمانیاں ہوئی ہے، زندگی بڑی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ میدان محشر میں جہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے، ہمیں اچھا گمان کرنے والے لوگ ہوں گے، اگر اس وقت ہمارے گناہوں پر سے پردہ اٹھ گیا، اے اللہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اے اللہ وہاں کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، جس طرح آپ نے دنیا میں ہماری رسوائیوں سے حفاظت فرمائی، ستاری کا معاملہ فرمایا، میدان محشر میں بھی ہم پر رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے یہ پاکیزہ کلام عطا فرمایا، اس مقدس کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان حفاظ کرام نے بڑی محنتوں سے ہمیں تراویح میں قرآن کریم یاد کر کے سنایا ہے، اے اللہ ان کا سنانا قبول فرما۔ اے اللہ یہ بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، افطار میں بھی انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم تراویح میں سنانا ہے، اے اللہ بڑی محنتوں کے بعد یہ سناتے رہے اور ہمیں تراویح کے اندر اللہ کا پورا قرآن سننے کا موقع ملا۔ اے اللہ ان کے سنانے کو قبول فرما لے، مجمع کے سننے کو قبول فرما لے، ہر نمازی بھائی کی نماز کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے روزے، تراویح، صدقات، خیرات، جمیع عبادات کو قبول فرما۔ پیارے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے اسرار بھائی کے جو بھتیجے صلاح الدین علی حسین جو بیمار چل رہے ہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کینسر کا مریض ہے، پیارے اللہ اس کو مکمل صحت اور شفا عطا فرما۔ کافی محنتیں کر رہے ہیں، علاج معالجہ بھی کیا ہے، لیکن علاج معالجہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مسبب الاسباب کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ تو دوائیوں کی بھی محتاج نہیں ہے، اس بچے کو مکمل صحت دے دے۔ اے اللہ گھر والوں کو ہمت عطا فرما، اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ ہماری زبان گندی ہے، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں، اے اللہ جب وقت آخر ہو، اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو، مدینہ منورہ جیسی سرزمین
ہو, جنت البقیع جیسا قبرستان دفن کے لیے مل جائے. اے اللہ چھوٹی زبان سے بڑی بات ہم نے کہہ دی ہے, اس پر مہر لگانا آپ کا کام ہے. اے اللہ ہم نے تو کام کر دیا, ہم نے تو جو مانگنا تھا مانگ لیا. اے اللہ اس مبارک گھڑی کی اس دعا کو قبول فرما لیجیے, ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما لے. اے اللہ قبر میں جب ہمیں لٹایا جائے گا, قبر کہے گی کہ دنیا میں بڑا اکڑ کر چلتا تھا, دنیا میں بڑا سینہ تان کر چلتا تھا, روئے زمین پر جتنے لوگ تھے اس میں تو بڑا نافرمان تھا. اے اللہ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے, قبر اندھیریوں کا گھر ہے, قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے, سانپ بچھو اژدہے کا گھر ہے. اے اللہ دنیا میں سانپ بچھو کے نام سے ڈر لگتا ہے. پیارے اللہ قبر کی حفاظت فرما, وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری نصیب فرما. اے الہ العالمین میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما. ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما, انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ اگر بیمار ہیں ان کو بھرپور صحت دے دے, ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا دے. اے اللہ ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما. اگر ہمارے والدین میں سے کوئی انتقال کر گئے, پیارے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما, ان کی قبر پر کروڑ ہر کروڑ رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما, جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا. کریم آقا کرم فرما دے. اے اللہ بڑا مبارک مجمع ہے, یہ بڑا پیارا مجمع ہے. آج کی اس مبارک رات میں ختم قرآن کی نسبت سے حاضر ہوئے ہیں. یہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے اپنا شکوہ بیان کر سکے, اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنا دکھڑا کھول سکے, آپ کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کر سکے. اے اللہ ہماری زبان میں وہ طاقت کہاں ہے, ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں کہ جس سے ہم راضی آپ کو کر سکے. پیارے اللہ ہم تو ایک ادا جانتے ہیں, صرف ہاتھ اٹھانے کی ادا ہمارے پاس ہے. اے اللہ اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے. مجمع میں سفید ریش بزرگ بھی ہے, اے اللہ حفاظ اکرام بھی ہے, علماء اعظام بھی ہے, اے اللہ دین کے داعی اور مبلغ بھی ہے. اے اللہ بڑا پیارا مجمع ہے, بڑا پیارا مجمع ہے, اس کی قدردانی کر لے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے, منظور فرما لے. اے اللہ ہماری جمیع عبادات قبول کر لے, باقی دنوں کی قدردانی عطا فرما. جو غفلت اور کوتاہی میں زندگی گزری ہے معاف فرما دے. اے اللہ اگر ہم پر کسی کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہمارے کسی کے ساتھ جھگڑا ہے اس کے ساتھ جلد از جلد اے اللہ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم لوگ عید کی خریدی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کسے معلوم ہے کہ جس عید کی خریدی میں تم لگے ہو اسی بازار میں ایک دن تمہارے کفن کا کپڑا بکنے والا ہے. ایک دن کوئی اعلان کرے گا کہ فلاں دنیا میں نہ رہا, اس کی جنازے کے وقت کا اعلان ہوگا. اے اللہ کوئی ہماری قبر کو کھود رہا ہوگا, کوئی ہمیں غسل دینے کی تیاری میں لگا ہوگا. اے اللہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں کی ہر چیز فانی ہے, اس کی ہمیں سمجھ عطا فرما. دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھا دیجیے. اے اللہ سادگی والی زندگی عطا فرما. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزار کر ہمیں بتائی, جو طریقے ہمیں سکھائے, اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت سے بچے اور بچیاں جوان ہو گئے, شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. پیارے اللہ ابھی کوئی رشتے نہیں آ رہے ہیں, ان کے والدین اور ماں باپ پریشان ہیں. ان بچوں کے لیے اے اللہ بہترین نیک صالح جوڑ کا انتظام فرما. اے اللہ جلد از جلد نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, پیارے اللہ ان کی گود کو ہرا بھرا فرما دیجیے, اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. جن کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے, ان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے. پیارے اللہ یہ مبارک رات ہیں, مبارک مجمع ہے. پیارے اللہ ختم قرآن بھی ہوا ہے, آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو آپ خالی نہیں لوٹائیں گے. خالی ہاتھ لوٹانا کسی کریم کا کام نہیں ہوتا. آپ تو کریموں کے کریم ہیں, آپ تو رحیموں کے رحیم ہیں, آپ تو سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں.
ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ عطا کر دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے، اے اللہ وہ ادا بھی نہیں ہے، وہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے مانگ لیا، جو نہ مانگ سکے وہ بغیر مانگے ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔